نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال كنا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فضحك فقال هل تدرون ما اضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه فقول يا ربي ألم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شاهدا وبالكرام كاتبين شهودا قال فيختم على فيه الى آخر الحدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم لوگ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمائے، حضور ہنس پڑے۔ پھر آقا فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ اب صحابہ میں اتنی مجال تو نہیں ہے، ادب تھا، کمال ادب، بلکہ صحابہ سراپا ادب ہوتے تھے، تو حضور سے ڈائریکٹ تو نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں ہنسے آپ، اور تو پوچھنے کی بات ہوتی تھی اس میں بھی انہیں ڈر لگا رہتا تھا اور احتیاط رہتی تھی، تو حضور مسکرائے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں خندیدہ زن ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ جو قہر سے دیکھ لیں تو بجھ جائے چراغ ہستی، حضور جلال فرما دیں کہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ جو قہر سے دیکھ لے تو بجھ جائے چراغ ہستی، جو مسکرا دیں تو میری خاک بھی زندہ ہو جائے۔ تو یہ مسکرائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائیں، دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائیں، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ آقا مسکرائے اور حضور فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو کہ مسکرایا؟ صحابہ کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ آقا فرماتے ہیں من مخاطبۃ العبد ربہ، فرمایا بندے کی اپنے رب سے عرض اور معروض کرنے پر میں مسکرایا۔ واقعہ یاد آیا، اس کی کچھ باتیں گزشتہ درس میں بتا چکا، اب دیکھیے کیا ہوگا۔ یقول یا ربی الم تجرنی من الظلم، بندہ عرض کرے گا اے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے امان نہ دی؟ یقول رب کہے گا ہاں۔ فیقول پھر بندہ کہے گا فإنی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، فرمائے گا ہاں، تو بندہ کہے گا کہ مولا میں اپنی ذات پر کوئی گواہی روا نہیں رکھتا مگر اپنے نفس سے گواہ، یعنی یہ جو معاملہ ہے حشر کا، گواہ، حساب کتاب، اس کا معاملہ ہے، تو یہ بندہ کافر بندہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا جیسے دوسرے لوگوں کا معاملہ ہوا، کرامن کاتبین نامہ اعمال لائے ہیں، فرشتوں نے لکھا ہے، وہ کہے گا مولا میں اپنے اوپر
لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، میں اپنے اوپر اپنے ہی کو گواہ بناؤں گا. یہ کرامن کاتبین لکھیں، اس پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. آقا فرماتے ہیں فیقول کفا بنفسک اليوم علیک شاہدا. تو آقا کہتے ہیں کہ رب فرمائے گا ٹھیک ہے، آج تو ہی اپنے نفس پر کافی گواہ ہے، تو ہی اپنے نفس پر کافی گواہ ہے، تیری گواہی تیرے حق میں ہے. ٹھیک ہے. وہ بالکرامن کاتبین، اور کرامن کاتبین فرشتے گواہ ہیں، یعنی پہلے تیرے اعضاء گواہی دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں فرشتوں نے جو لکھا ہے دونوں کا کمپیئر کرتے ہیں. رب کو تو سب معلوم ہے، مگر یہ بندہ کہے گا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہوگا. دیکھیے یہ ہوگا تو اب اس کو اس کے اعضاء اللہ سرکار فرماتے فیختم علی فیہ، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، منہ نہیں بولے گا. سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، اور ہم ان کی زبان منہ پہ مہر لگا دیں گے. نختم علی افواہہم وتکلم بما ایدیہم وتشہد بما کانوا ارجلہم تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اس کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے بما یکسبون، جو کرتا تھا. منہ پہ مہر لگ گئی. اور آقا فرماتے فَقَالُوا لِأَرْكَانِ أَنْطِقِي، پھر کیا ہوگا؟ اس کے منہ پہ مہر لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء سے کہے گا، اس کے جسم کے اعضاء پارٹ سے کہے گا بولو انطقی، بولو گواہی دو. فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ فَتَنْتَطِقُ بِأَعْمَالِهِ، تو اس بندے کے جسم کے اعضاء اس کے گواہ ہوں گے، اس کے تعلق اس کے اعمال کے مطابق بولیں گے. ثم یخل بینہ و بین الکلام، پھر بندے اور اس کے کلام کے درمیان خلوت کر دی جائے گی. بندے اور بندے کے کلام کے درمیان خلوت کر دی جائے گی، جدائی کر دی جائے گی، تنہائی کر دی جائے گی. قال فیقول بعدا، اب سنیے پورے حدیث پڑھ دو. فیقولو بعدا لکنا وسحقا فعن کنا کنت اناغل، کہتے ہیں فرمایا وہ بندہ کہے گا کہ تمہیں دوری ہو، ہلاکت ہو، میں تم سے دفاع کرتا تھا. اب جب بندہ اپنے اعضاء کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کا پاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہ ہیں، تو وہ تو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب میرے متعلق گواہی دیں گے، کہ میرے جسم کے حصے ہیں تو میرے فیور میں بولیں گے. اب یہ سارے اس کے خلاف گواہ ہیں، اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اب وہ بندہ کہے گا بعدن، چل دور ہو، اپنے ہاتھ سے کہے گا، اپنے پاؤں سے کہے گا میں دنیا میں تم کو طرح طرح کی مصیبت سے بچاتا تھا. آدمی اپنا ہاتھ بچاتا ہے، پاؤں بچاتا ہے، کانٹے سے، مصیبت سے، ٹھوکر سے، ان کو بچاتا ہے کہ نہیں؟ اعضاء کو آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں، ہاتھ بچاتے ہیں، پاؤں بچاتے ہیں، جسم کے اعضاء بتاتے. تو بندہ جب دیکھے گا کہ وہ اعضاء اس کے خلاف ہی قیامت میں گواہی دے رہے ہیں تو کہے گا بعدن، چل دور ہو، میں دنیا میں تم کو طرح طرح کی مصیبت سے بچاتا تھا، آج کے دن اور آج تم میرے خلاف ہی گواہ ہو، چلو نکلو. یعنی اس بندے کو اپنے جسم کی اعضاء ہی سے نفرت ہونے لگے گی. اب کرامن کاتبین کو پیش کیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ اس کے جسم کے جو اعمال گواہی دے رہے ہیں اس کو ملاؤ. اس حدیث میں نہیں ہے مگر یہ مفہوم دوسری حدیث میں ہے. اس کو ملایا جائے گا، جس قدر اس کے جسم کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں ویسا ہی کرامن کاتبین نے لکھا ہوگا، نہ کم نہ زیادہ. تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ سوائے پریشانی اور سوائے مصیبت کے
کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت میں، کچھ لوگ ایسے آئیں گے انہی میں سے جو اپنے آپ کو بڑا متقی و پرہیزگار سمجھتے ہوں گے، اور جب ان کے اعداء ان کے خلاف گواہ ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ ان کی حقیقت کیا تھی۔ گزشتہ درس میں بتایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ میرا پیغمبر کوئی نبی تبلیغ کے لیے نہیں آیا؟ تو باوجود اس کے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، ان میں یہود و نصارہ بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ان لوگوں نے زمانہ پایا ہوگا نبی کا، ان کے ساتھ رہے بھی ہوں گے، ان کے خلاف سازشیں بھی کی ہوگی، انہیں معلوم بھی ہوگا ہم نے دنیا میں کس نبی کو قتل کیا، معاذ اللہ، شہید کیا، سب ہوگا، مگر جب اللہ پوچھے گا کہ کیا کفر لے کے آئے، شرک لے کے آئے، کفر پہ مرے، کیوں مرے کفر پہ؟ کیا کوئی نبی تبلیغ کرنے نہیں آیا؟ تو اتنے ڈھیٹ ہوں گے، کہیں گے مولا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا۔ پیچھے گزر چکی حدیث کا مطلب وہ کہیں گے کہ ما جاءنا من نذیر، مولا کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے مولا کہ تو بھیجے ہو ہم نہ مانیں؟ اب پھر ان کے نام اعمال گنائے جائیں گے، انہوں نے دنیا میں کیا ہے وہ اعمال ان کے گنائے جائیں گے۔ تو کچھ لوگ اتنے کٹر ہوں گے، نہیں مولا یہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو وہاں نہیں جائے گی، عادت ہے بھائی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ موت کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، موت کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، عادت جو پڑی تھی تیرے انتظار کی۔ نہیں سمجھے آپ؟ بہت بڑا شعر کہا ہے کسی نے۔ مومن جو ہوتا ہے، مومن آنکھیں کھلی رکھتا ہے حضور کو دیکھنے کے لیے، انتظار کرتا ہے آج آ جائیں، کل آ جائیں۔ اور سوتا ہے تو حضور کی یاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کبھی خواب میں ہی جلوہ دکھا دو۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں حضور دیدار کرا دے۔ تو مومن کی آرزو رہتی ہے نا بھائی، وہ مومن ہی کیا جو حضور کو دیکھنے کی تمنا نہ کرے، وہ مومن کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، وہی دل ہے جس دل میں یاد مصطفیٰ ہے، اور یا رسول اللہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ وہ دل ہے کیا جس دل میں خیال یار نہ ہو، وہ سر ہے کیا جس سر میں سودائی یار نہ ہو، وہ سر ہے جس میں محبوب کا سودا ہو، دل وہی دل ہے جس میں محبوب کی یاد ہو۔ جو یہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ بیکار ہے، سب کچھ خالی ہے۔ دل پہ ہر وقت دلدار کی نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ تو انتظار رہتا ہے مومن کو ہمیشہ حضور کے دیدار کا۔ اور عبدالحق محدث دہلوی نے غالباً لکھا ہے جس نے حضور کو خواب میں دیکھ لیا وہ یقین کرے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہے، گارنٹی ہو گئی ایمان پہ مرنے کی۔ تو کبھی کیا بلکہ ہمیشہ رات کو سو درود شریف پڑھ کے اور یہ خیال کر کے کہ حضور ہم تو اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کو دیکھیں، مگر یا رسول اللہ آپ تو کتنے کیسے کیسوں پہ کرم کرتے ہیں، آپ کی رحمت تو سب پہ برستی ہے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو حضور کبھی کرم کریں اور اس گنہگار کو خواب میں معراج کروا دیں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، صالحین نے لکھا ہے
یہ آرزو جب ہمیشہ رہتی ہے، موت سے پہلے وہ بندہ سرکار کا دیدار کر لیتا ہے۔ اور بعض واقعات ملتے ہیں کہ اگر موت کے وقت بھی اس نے دیدار نہ کیا موت سے پہلے زندگی میں، تو لکھا ہے کہ اس کے سکرات کے وقت مصطفیٰ آ ہی جاتے ہیں۔ نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کا چاند لحد کے سرہانے آیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ مومن کی آنکھیں دیدار یار میں تڑپتی ہے، انتظار یار میں تڑپتی ہے۔ مفتی اعظم کہتے ہیں کھلے ہیں دید عشاق خواب مرگ میں بھی، خواب مرگ موت کے بعد بھی آنکھیں کھلی ہے، کھلے ہیں دید عشاق خواب مرگ میں بھی، اس نگار کا انتظار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں۔ محبت تو یہ ہوتی ہے اللہ اللہ۔ اب مومن کو اچھی عادت ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوگی سرکار کو دیکھے تو عادت کا خیال لحاظ ہوتا ہے، مشرکین ہیں، کفار ہیں، جھوٹ کی عادت ہے تو وہاں بھی نہیں جائے گی، وہاں بھی نہیں جائے گی۔ اللہ پوچھے گا یہ نہیں آئے تھے؟ کہ مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ تو بھیجے اور ہم نہ مانے؟ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کو لائے گا، یہ نہیں آئے تھے؟ مولا یہ تھے، ہم تو انہیں کہتے تھے وما ہوا الا مثلنا من بشر، یہ تو ہماری طرح تھے۔ اللہ فرمائے گا مگر یہی تبلیغ کرنے آئے تھے، کیوں نہ مانا؟ ایسے لوگ ہوں گے اور وہ لوگ بھی جو اللہ پوچھے گا تو کہیں گے ہم نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے، نہ مولا میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ وہاں بھی رب کے سامنے بارگاہ رب العالمین میں کہیں گے، پھر ان کے منہ پہ مہر لگائی جائے گی اور ان کے اعضاء گواہ ہوں گے، اور فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ جس طرح اعضاء گواہی دے رہے ہیں ویسا ہی فرشتوں نے لکھا۔ اب اللہ پھر زبان کو لے گا بتا غلط ہے، اب چارہ ہے ہی نہیں، کہے گا مولا ہاں اب بتا میرے فرشتوں نے کچھ کم کیا زیادہ لکھا؟ کہا نہیں مولا جیسا کیا جو کیا اتنا ہی لکھا، نہ کم نہ زیادہ۔ تو پھر یہ ہے، تو یہ حدیث میں ان مشرکین اور کفار کا حال ہوگا، مگر مومن کا حال اس کے سوا ہوگا۔ پیچھے حدیث گزر چکی کہ مومن کے نامہ اعمال مگر برائیاں تولی بھی جائیں تو رب اور مومن کو ہی پتا ہوگا، دوسرے مجمع میں کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اس کی نیکیاں سب کے سامنے تولی جائے گی اور اس کی برائی رب اور بندہ بس۔ اور کہا ستر توہا فی الدنیا استریحا فاغفر لک اليوم، اللہ کہے گا کہ تیرا یہ گناہ جب میں نے دنیا میں چھپایا تھا اب کیوں نہ چھپاؤں، جا اب بھی میں چھپاتا ہوں تجھے معاف کرتا ہوں۔ جو دنیا میں ایک گناہ چھپا ہے تو سمجھ لو کہ حشر میں بھی انشاءاللہ چھپے گا اللہ چاہے گا تو۔ اور اگر یہاں بندہ خود اتنا بے پرواہ ہو جائے گناہ کرتا ہے اور سب کو بتا رہا ہے، وہ گناہ نہیں چھپے گا۔ خود یہاں گناہ کا اظہار کر رہا ہو تو وہ نہیں چھپنے والا۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی کہتے ہیں گناہ تو گناہ ہے مگر گناہوں میں وہ گناہ اچھا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد احساس دل میں رہے کہ مولا جو بھی ہے مگر گناہ ہے، مجھے احساس ہے کہ نہیں کرنا چاہیے مگر کیا۔ احساس سے گناہ جب بندے کے دل میں ہو تو پھر بندے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور احساس ختم ہو جاتا ہے۔ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، سینہ تان کے بولتا ہے کہ ہاں میں کرتا ہوں، ایسے بندے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ بھی توبہ سے اور توفیق الہی سے دور ہو جاتا۔ جو گناہ بھی کرتا ہے اور سینہ جری رکھتا ہے، ہاں میں کرتا ہوں، وہ محروم ہے، بندہ کم نصیب ہے۔ اور بندہ گناہ کے بعد احساس رہتا ہے کہ مولا کیسا بھی ہوں گناہ ہے، مجھے معلوم ہے نہیں کرنا چاہے مگر مولا کر لیا، تو غفور الرحیم ہے، احساس سے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے۔
تو یہ مگر دنیا میں اگر چھپا ہے تو حشر میں بھی چھپا رہے گا. استاد زمن کہتے ہیں آج وہ عیب جو کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، آج وہ عیب جو کسی پہ کھلنے نہیں دیتے، ارے وہ کب چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو. تو یہ آگے والی حدیث ہے، ایک ٹکڑا عرض کر دوں. ان ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے یا رسول اللہ؟ اللہ اللہ، سوال کتنا پیارا ہے، سوال کتنا پیارا ہے. آقا فرماتے ہیں ہاں هل تضارون فی رؤیت الشمس فی الظہیرہ لیست فی صحابہ قالوا لا قال فهل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس فی صحابۃ قالوا لا قال فوالذی نفسی بیدی لا تضارون فی رؤیت ربکم الا کما تضارون فی رؤیت احدہما. اللہ اللہ، ایک ٹکڑا ہے حدیث کا، لمبی حدیث ہے، ترجمہ سن لے. کہ یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے. آقا فرماتے کیا تم دوپہر میں جبکہ سورج بادل میں نہ ہو اس کے دیکھنے میں تردد کرتے ہو؟ دوپہر میں جب سورج بادل میں نہ ہو تو اس کے دیکھنے میں تکلیف ظاہر ہے سب کے سامنے. کہ یا رسول اللہ نہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. آقا فرماتے هل تضارون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر لیس فی الصحابہ، کیا 14ویں رات کا چاند جب وہ بادل میں نہ ہو اس کے دیکھنے میں تکلیف ہے؟ قالوا لا، صحابہ کہتے یا رسول اللہ نہیں، اس کو ویسے دیکھ لیتے ہیں. آقا فرماتے والذی نفسی بیدہ لا تضارون فی رؤیت ربکم. آقا کہتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ویسے ہی اپنے پروردگار کو دیکھ لو گے. جس طرح نہ سورج کے دیکھنے میں تکلیف، نہ 14ویں شب کے چاند کے دیکھنے میں تکلیف ہے، آقا فرماتے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اتنا آسانی سے تم رب کو دیکھو. اللہ اللہ. آقا فرماتے ہیں کہ کما تضارون فی رؤیت احدہما، جیسے ان دونوں کے دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ایسے ہی بالکل ظاہر ظہور رب کا دیدار کرو گے. اور نعمت خلد میں سے، آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جس کی ایک تجلی سے موسیٰ گش کھا گئے. اللہ 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 مومنوں کو وہاں دیدار کروائے گا. اس میں جو لطف ہوگا، روایت میں آیا ہے کہ بندہ جب اللہ کو دیکھے گا تو روایت میں آیا ہے کہ 40 سال تک تو پلک نہیں جھپکے گا. اب وہ کیسا لطف ہوگا. اللہ اللہ. انشاءاللہ سرکار اور سرکار بڑے پیر کے کرم سے ہمارے ساتھ ایمان کا معاملہ ہے، ایمان پہ رہیں گے انشاءاللہ، اور حضور نے یہ جو نعمتیں دی ہیں انشاءاللہ وہ سب سے لطف اٹھائیں گے. بتائیے ذرا آپ، 40 سال بندہ دیکھے گا، پلک نہیں جھپکے گا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا 40 سال کیسے گزر گئے. 40 سال کیسے گزر گئے؟ تو آپ بتاؤ اس رب کے دیدار میں لطف کیسا ہو، رب کے دیدار میں لطف کیسا ہوگا. ذرا آپ ایک مثال سمجھیں. ایک رب کے جو ہے محبوب اور رب کے نبیوں میں ایک جناب یوسف علیہ السلام ہیں جن کے دیدار کا یہ حال ہے کہ مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ ڈالیں. وہ تو نبی ہیں، مخلوق میں ہیں. اب بتائیے پھر حضور کا حسن. اللہ اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار. 40 سال تک جب پلک نہ جھپکے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. 40 سال تک ایسا ہی، اور جب پلک جھپکے گی پتا چلے گا. جس چیز میں لطف ہوتا ہے، نہیں لوگ بولتے ٹائم نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. ٹائم نکل گیا تو وہ ٹائم نکل بھی جائے گا، اتنا لمبا زمانہ ہوگا. آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ دیدار باری تعالیٰ میں لطف کیسا ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، سب سے بڑی نعمت ہوگی جب بندہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے نانا جان جد گرامی وقار کے صدقے میں ایمان پہ خاتمہ دے
اور حشر میں مصطفیٰ کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، اور حشر کے بعد جنت میں اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں دے جس کا وعدہ اس کے محبوب نے امت سے کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد